صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد. اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو آج کی رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے شب قدر کے دن یعنی شب قدر کی رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے ٹھہر گیا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا. یہ ایسی رات ہے اور جس میں فرشتے اتریں گے، فرشتوں کے ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام بھی اتریں. سال میں ایک بار یہ رات ہوتی ہے، پورے سال میں یہ رات کبھی بھی ہو سکتی ہے، پورے رمضان میں یہ رات کبھی بھی ہو سکتی ہے، پورے آخری عشرے میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، پورے آخر کے طاق راتوں میں یہ رات کبھی بھی ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کے لیے فرمایا. آج کی رات کی خصوصیات میں سے یعنی کہ طاق رات شب قدر کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت جس کو اللہ نے بیان فرمایا وہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس میں فرشتے نازل ہوں. فرشتے ہمیں نہیں دکھتے لیکن اللہ کے فرشتے موجود ہیں. اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایک ہے ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ. اور ایک ہے ایمان مفصل، 7 چیزوں پر ایمان لانا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان مفصل ہے. ہر ایمان والے کو یہ 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. تو اللہ کے بعد جس چیز پر ہمیں ایمان لانا ہے وہ فرشتے. آمنت باللہ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وہ ملائکہ. جس طرح سے اللہ پر ایمان لانا وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں، اور وہ پالنے اور پرورش کرنے والا ہے، اور اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں. ہم اللہ کے ذات عالی پر ایمان لاتے. تو اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق، فرشتے اللہ کی فوج ہیں، فرشتے اللہ کے نور سے بنائے گئے، اللہ کے نور سے بنائے گئے. جس طرح سے اللہ نے ہوا میں بہت ساری چیزیں پیدا کی، ہوا کے اندر بھی مخلوق ہے.
یہ میرے سے زیادہ آپ لوگ ہی جانتے ہیں۔ ہوا کے اندر بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے جی۔ ہوا کے اندر آکسیجن ہے، ایک مخلوق ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، ایک مخلوق ہے۔ بیکٹیریا ہے، وہ ایک مخلوق ہے۔ نائٹروجن ہے، ہائیڈروجن ہے، ایک مخلوق ہے۔ جنات ہے، ایک مخلوق ہے۔ اور اسی طریقے سے ریڈیشنز ہیں، موبائل فون کا ٹاور ہے، ریڈیو کا ٹاور ہے، ٹی وی کا ٹاور ہے، وائرلیس کا ٹاور ہے، ریڈار کا ٹاور ہے، ہیلی کاپٹر کا ٹاور ہے، پلین کا ٹاور ہے۔ یہ ساری چیزیں کس میں؟ ہوا میں۔ یہ تو ہم جاننے والی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے ہوا میں ایسے بے شمار مخلوق ہیں جو ہوا میں ہیں، ہوا میں۔ اب جیسے پانی میں بھی مخلوق ہے، پانی بھی مخلوق ہے۔ طرح طرح کی مچھلیاں ہیں، طرح طرح کے کیڑے ہیں، طرح طرح کے مینڈک ہیں، پانی کے اندر ہیں۔ اور طرح طرح کی مخلوق زمین کے اندر ہیں، گڑھے بنا کر ہے، کھڈے بنا کر ہے، مٹی کے اندر ہے، بالو کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر مخلوق رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے پانی کے اندر مخلوق رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہوا کے اندر مخلوق رکھی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو فرشتے ہیں وہ ہوا میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، جیسے دوسری مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی، اسی طرح سے فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے۔ لیکن مشرکین مکہ فرشتوں کو نہیں مانتے تھے۔ کون نہیں مانتے تھے؟ مشرکین مکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے تھے؟ میرے پاس جبرائیل آئے اور ابھی وحی سنا کر گئے، میرے پاس جبرائیل آئے، کیا سنا کر گئے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی سنا کر گئے۔ مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، مشرکین مکہ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بھی جانتے تھے، مشرکین مکہ نوح علیہ السلام کے واقعات کو بھی جانتے اور مانتے تھے۔ ان کے پاس جبرائیل فرشتے آتے ہیں وہ بھی مانتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ میرے پاس فرشتہ آیا اور جبرائیل آئے تو ان کو نہیں مانتے تھے۔ یہ ایک طرح کی ضد ہوتی ہے، لوگ ایک طرح کی کیا ہوتی ہے؟ ضد ہوتی ہے لوگ۔ اللہ ہماری حفاظت، ایک طرح کی ضد ہوتی ہے۔ قریب والے جو ہے نا، وہ قربت کی وجہ سے وہ کمالات کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر دیکھ لیں تو ابو بکر بن جائیں، نہ دیکھیں تو ابو جہل بن جائیں۔ قریب رہنے والے لوگ اگر کمالات کو دیکھیں تو کیا بن جائیں؟ ابو بکر بن جائیں، اور نہ دیکھیں تو ابو جہل بن جائیں۔ ہمارے حضرت مثال دیتے تھے، آنکھ پوری دنیا کو دیکھ سکتی ہے لیکن اپنے آنکھ کے پدر کو نہیں دیکھ سکتی۔ جو اسے چھپاتا رہتا ہے، اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اس کی مدد کرتا رہتا ہے، اور جو ہے اور اس کے لیے حفاظت کا انتظام کرتا رہتا ہے، لیکن اسے کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ پوری دنیا کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، ہواؤں کو، پتہ نہیں کن کن چیزوں کو آنکھ دیکھ لے گی، لیکن قریب کی چیز کو نہیں دیکھ سکتی۔ جو اس کا جو پلک ہے خود اسے نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ میرے عزیزوں، آج کی جو رات ہے نا وہ شب قدر کی رات، آج یہ 25ویں رات ہے اور یہ فرشتوں کے نازل ہونے کی رات ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آج کی رات فرشتے نازل ہوں گے، اتنے فرشتے نازل ہوں گے، لوگوں کو چلنے کے لیے جگہ بھی نہیں رہے گی۔ اگر وہ دکھ جائے تو ہمارا قدم رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ہماری اس مسجد میں
ہم جس جگہ پر بیٹھے اس جگہ پر ایسا ہل بھی نہیں سکیں گے، اتنے فرشتے اس وقت میں موجود ہیں۔ ہم جس جگہ بیٹھے اس جگہ اتنے فرشتے کہ ہم ہل بھی نہیں سکیں گے، کہ آج کی رات میں اتنے فرشتے نازل ہوتے، اتنے فرشتے نازل ہوتے اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اترتے، اور وہ فرشتے نماز پڑھنے والوں پر رحمت بھیجتے، وہ فرشتے دعا کرنے والوں کی دعا پر آمین بولتے، وہ فرشتے ذکر کرنے والوں کے لیے دعا کرتے، وہ فرشتے قرآن پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت کو نازل کرتے، اور وہ فرشتے مومن بندے کو مصافحہ کرتے، روزہ دار بندے کو، اللہ سے ڈرنے والے بندے کو اور مومن بندے کو کیا کرتے؟ مصافحہ کرتے۔ یہ اسرات ہے، یہ اسرات ہے۔ اللہ ہر قدر کی توفیق نصیب۔ آج فرشتوں کے اور جبرائیل کے اترنے کی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مسجد سے باہر نکل کر جا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کی ایک جماعت جس میں 5-6 لوگ تھے، 5-6 لوگ تھے، انہوں کیا بولے معلوم؟ دیکھو اس کا نے فرشتے آتے ہیں، مذاق میں کیا ہوتی؟ اس کا نے کون آتے کہتے؟ فرشتے آتے ہیں۔ کیا جھوٹ بولتا پھرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل فرشتے تھے۔ اس وقت میں کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ جبرائیل فرشتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف سے دیکھا، ان کی طرف تکلیف سے دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام پلٹ کر مڑ کر دیکھا اور یہ کہا، اپنی انگلی سے اشارہ کر دیا۔ ولید ابن مغیرہ، اسود ابن ابی یغوث، اسود ابن مطلب، اس طرح کے 4-5 لوگ ہیں جن کے نام ہم بار بار نہیں سنتے، اور وہ مکے کے بڑے بڑے شریر قسم کے لوگ تھے۔ بڑے بڑے کس قسم کے لوگ تھے؟ شریر قسم کے لوگ تھے۔ جبرائیل علیہ السلام جیسے ان کی طرف انگلی کا اشارہ فرمایا، جیسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا، ہاتھ کا اشارہ فرمایا، تو اس وقت میں اللہ رب العزت نے وہ جو بڑے بڑے جو مشرک لوگ تھے ان کے بدن میں ناخن کے داغ پڑ گئے، پورے ناخن کے کیا پڑ گئے؟ داغ پڑ گئے۔ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا، 2-4 دن بھی نہیں گزرے تھے، یہ کے بعد دیگرے سب لوگ انتقال ہو گئے، سب لوگ جہنم رسید ہو گئے، سب لوگ کیا ہو گئے؟ جہنم رسید۔ اللہ رب العزت نے ان کی موت اور اس طریقے سے بری موت عطا فرمائی، اور جبرائیل فرشتے کی بددعا کی وجہ سے مرے وہ لوگ۔ مکے کے جو بڑے مشرک تھے، مکے کے جو بڑے مشرک تھے، مکے کے جو بڑے مشرک لوگ تھے، جبرائیل علیہ السلام کی اس اشارے کی وجہ سے اللہ نے ان کو موت کی گھاٹ اتار دی۔
اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، انا کفیناک، کیا فرمایا؟ انا کفیناک بالمستہزئین، اے نبی جی ہم آپ کے لیے کافی ہیں جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہم آپ کے لیے کافی ہیں، ہم آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے جو آپ کا کیا کریں گے؟ مذاق اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ میرے عزیزو، فرشتے اللہ کی فوج ہیں۔ جس طرح سے اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہمارے لیے واجب ہے، اللہ کی توحید کو ماننا واجب اور فرض ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کے وجود، فرشتوں کے نور ہونے کو اور فرشتوں کے اللہ کی فوج ہونے کو ماننا ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ اور آج کی رات میں اللہ رب العزت نے یہ فرشتوں کے اتارنے کی رات ہے، فرشتوں سے ملنے کی رات ہے، فرشتوں سے مسافے کی رات ہے، فرشتوں کے ساتھ دعا کرنے کی رات ہے، اور ہماری دعا پر فرشتوں کے آمین کہنے کی رات ہے، آمین کہنے کی رات ہے۔ اللہ میں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ بدر کا موقع تھا، کون سا موقع؟ بدر کا موقع۔ بدر میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ غلام ہے، ایک صحابی جو کہ غلام ہے۔ چلتے چلتے سامنے دیکھ کر کہتے اللہ کی قسم یہ تو فرشتے ہیں۔ بدر میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اتارا تھا، اللہ نے بدر میں فرشتوں کو اتارا تھا۔ جبل ملائکہ آج بھی لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جبل ملائکہ آج بھی جو ہے بدر میں لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو آسمان سے اتارا ایمان والوں کی مدد کے لیے۔ ایک صحابی فرماتے تو میں ایک مشرک کے پیچھے بھاگا اور قریب گیا، اور میں تلوار لے کر اور اس کے جو ہے گردن پر مارنے کے قریب گیا، میری تلوار لگنے سے پہلے ہی اس کی گردن کٹ کر نیچے گر گئی۔ میں اپنی تلوار کو روک لیا، میں اپنی تلوار کو روک لیا۔ کون لڑ رہے تھے وہ ان کے ساتھ؟ ارے بولو، کون لڑ رہے تھے؟ فرشتے لڑ رہے تھے، فرشتے لڑ رہے تھے۔ اور اسی بدر میں عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ صحابی، 313 صحابہ میں انہوں ایک صحابی ہیں، ان کے پاس کوئی تلوار بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، میرے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے، میں کیسے لڑوں گا؟ جہاں مسجد عریش ہے اس وقت میں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، آج وہاں پر مسجد بن کے ہے، تو اس کے بازو میں ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو اس سے لڑنا، اس سے لڑنا۔ ان کے ہاتھ میں وہ ٹہنی پہنچی، اللہ رب العزت نے اس کو تلوار بنا دیا، اور وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کھو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور وہ تلوار کھو گئی۔
کیونکہ بہت سارے نبوی برکات تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری زمانے میں چلے گئے تھے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی بیر خاتم کے اندر پڑ گئی تھی. آج بھی وہ کنویں کے نشان موجود ہیں مسجد قباء کے پاس. کچھ نبوی برکتیں اس وقت میں اڑ گئی تھی. پیچھے سے ابو لہب آ رہا تھا. پیچھے سے ابو لہب. وہ صحابی بولے نا یہ تو اللہ کی قسم فرشتے ہیں, پگڑیاں باندھے ہوئے ہیں, گھوڑے کے سوار اترے ہیں, یہ جو فوج در فوج آسمان سے اتر رہی ہے یہ تو فرشتے ہیں. ان کافروں کو نہیں دکھ رہا تھا. پہلے کچھ یہ لوگ نہیں مانتے تھے, پہلے یہ لوگ نہیں مانتے. ابو لہب نے کہا یہ ایک دم پیچھے سے گردن پہ مارا, گردن پہ وار کیا, وار کر کے دکھا فرشتے کہاں ہیں کہ دکھا. تو وہ ایک دم بیٹھ گئے تو وہ ایسا نیچے کو جھک کے ان کی چھاتی پہ بیٹھ گئے. وہ صحابی کے چھاتی پہ بیٹھ گئے. ام فضل رضی اللہ عنہ عورت ہے, انہوں کیا کرے, یہ ایک خیمے کو جو گاڑے سے کھوٹی رہتی نا جس سے رسی بن کو خیمہ ڈالتے, یہ کھوٹی اکھاڑ کو جو چھاتی پہ بیٹھا تھا ابو لہب اور اس کے گردن پر زور سے مار. یہ ایک دم پیچھے سے تھوڑا سا چپا اکھڑ کے اس کے اندر سے لہو نکلا ابو لہب کو. اور اتنے میں اور یہ جو غلام جو نیچے لیٹے ہوئے تھے جو صحابی, وہ ایک دم اسے پلٹ کر اٹھے اور اٹھ کر جو ہے انہوں ایک مارے بھکے سے, انہیں ایک ہاتھ مارے اور وہ نکل کر بھاگ گیا کیونکہ وہ عرب کا سردار تھا. کون تھا؟ عرب کا سردار. سردار کے لیے یہ ذلت کافی ہے کہ اسے عورت نے مارا. سردار کے لیے یہ ذلت کافی ہے کہ اس کو کس نے مارا؟ عورت نے مارا. اور دوسری ذلت یہ ہے اسے غلام نے بھی مارا. اس کے غلام نے بھی مارا. اس ذلت میں, اس تکلیف میں ان جا کے گھر میں انڈر کور ہو گئے. کون؟ ابو لہب. کون؟ ابو لہب. اللہ رب العزت نے اندر بیٹھے بیٹھے اس کے بدن میں ایک ایسی بیماری ظاہر کر دی, ایک ایسی بیماری اس کے بدن میں اللہ نے جاری کر دی. اس کے بیٹے بھی اس کے نزدیک جانے سے ڈرتے. ہمارے یہاں اماں وغیرہ بولتی نخوس, جسے دوڑے آتے ہیں, چھلے آتے ہیں, اسے چیچک بھی بولتے ہیں, آٹھ لامہ وغیرہ کو بولتے. ہاں جی, اس طرح کی بیماری آ گئی. اس زمانے میں یہ بہت بڑی بیماری, کرونا سے بھی ہارٹ بیماری اس زمانے میں. ہاں, وہ زمانے کی بیماری ہے. اب تو یہ نارمل ہے, نیم کا پتہ رگڑ دار اس ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ زمانے میں وہ بہت خطرناک مانی جاتی تھی. اس کے بیٹے خود اس کے کمرے میں داخل نہیں ہوتے تھے. وہ مر گیا اور 3 دن تک اس کی لاش کو بھی نہیں دیکھے, اس کے قریب بھی نہیں گئے. جب اس کے اندر سے بدبو اٹھنے لگی, آڑے باڑے والے لوگوں نے کہا ارے کیا رے بھائی, تمہارے باپ کو دفن بھی نہیں کرتے, تم نے ایسے چھوڑ دیا. کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے. فرشتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایسی بری موت عطا کی. حکماء علماء فرماتے کہ یہ مشرکین مکہ فرشتوں کو جھٹلانے والے تھے. اور سر دست کہ ابو لہب نے بدر میں کیا کہا تھا کہ دکھا فرشتے کہاں ہیں, تو فرشتوں کے اوپر زد مارتے ہوئے کہا تھا. اللہ رب العزت نے اس کو ایسی حالت میں گرفتار کر دیا.
آڑے باڑے والے لوگ بولے اگر تمہیں نہیں جاتے ہمیں تو دروازہ کھول کے بتاؤ، ہمیں تو جو ہے لے جا کے اسے یہ کریں گے، پیر میں رسی باندھ کے اور کسی ہیلے سے اور دور سے اس کے اوپر پانی ڈال کے کہیں دیواروں کے کنارے اور شہر کے باہر لے جا کے ڈالتی۔ میرے عزیزوں، ایسی ذلت کی موت اللہ رب العزت نے ابو لہب کو تقریباً ہزاروں صحابہ ہیں اور جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا، ہزاروں صحابہ جنہوں نے کس کو دیکھا؟ فرشتے کو دیکھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں خواب کے ذریعے سے، کھلی آنکھ کے ذریعے سے پتہ نہیں کیا کیا مخلوق کو دیکھ لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں میں ابھی یہی دیکھا، میں ابھی یہی دیکھا، ہمارے گھر میں دیکھا، چھت پہ دیکھا، کونے میں دیکھا، پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، باہر ایک آواز دینے والا آواز دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہڑ بڑا کے گھر سے باہر نکلے تو وہ ایک صحابی جن کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آتے، دحیہ کلبی نام ہے ان کا۔ کیا نام ہے؟ دحیہ کلبی۔ یہ ایک دم ہڑبڑا کے آئے اور تھوڑا سا بات کر کے اور پھر اندر آ گئے تو بولے اماں جان عائشہ نے یا رسول اللہ وہ تو دحیہ کلبی تھے، اب ان کے واسطے اتنا ہڑبڑا کے اٹھ کے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو نے دیکھا ان کو؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا۔ آپ جب گئے دروازے سے باہر تو میں پیچھے سے دیکھ رہی تھی کہ کس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، تو میں نے دیکھا کہ سامنے دحیہ کلبی کھڑے ہوئے تھے۔ بولے کہ عائشہ وہ دحیہ کلبی نہیں تھے، جبرائیل تھے جو وحی لے کر آئے تھے۔ جبرائیل تھے، کیا لے کر آئے تھے؟ وحی لے کر آئے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جو اپنے آنکھ سے اور فرشتوں کو دیکھا۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو اپنے وفات کے وقت میں فرشتوں سے بات کرتے ہوئے اور امت نے جو ہے ان کو سنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، واپسی میں جب آ کر کارگزاری سنائے، مجھے 20 لوگ ملے اور سب کے سب پگڑی باندھے ہوئے تھے، امامے والے تھے، اور انہوں نے اپنے صاحب سے کہو ہماری طرف سے سلام، اور اللہ نے آپ کو فتح کی خوشخبری دیتا ہے، اور اپنے صاحب کو جا کے کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان سے ملے، آپ ان کو دیکھے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے دیکھا۔ تو بولے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہاری مدد کے لیے اترے تھے۔ جہنم کے فرشتے الگ ہیں، جہنم میں عذاب دینے والے فرشتے الگ ہیں، جنت کے فرشتے الگ ہیں، جنت کے انتظامات میں راحت پہنچانے والے فرشتے الگ ہیں، ہمارے کندھوں پر نیکی اور بدی لکھنے والے فرشتے الگ ہیں، ہمارے لیے روزی پہنچانے والے فرشتے الگ ہیں، اور ہمارے لیے خیر اتارنے والے فرشتے الگ ہیں، ہمارے لیے شر اتارنے والے فرشتے الگ ہیں، ہمارے لیے بارش لانے والے فرشتے الگ ہیں۔ جب بارش برستی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگا کرو، بارش کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ دعا کیا کرو، بارش کے وقت کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے، کیونکہ بارش کے ایک ایک قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ بارش کے ایک ایک قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ اس قطرے کو لا کر زمین پر چھوڑ کر واپس چلے جاتا ہے۔ آپ اندازہ کرو جس وقت میں بارش ہوتی ہوگی کتنے فرشتے آ رہے ہوں گے اور کتنے فرشتے جا رہے ہوں گے۔
وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ رب العزت کے فرشتے کتنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے کتنی بڑی فوج ہے، وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ یہاں تک ہے میرے عزیزو، ہم جو سانس لیتے نا، یہ ایک فرشتہ اندر لے جاتا ہے، اور جب ہم سانس چھوڑتے ہیں دوسرا فرشتہ اس کو لے کر باہر آتا ہے۔ ہمارے دل کے دھڑکن پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اور جو وہ ہمارے دل کی دھڑکن کو دھڑکا۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ یہ ایک فرشتہ صرف ہماری نظر پر بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک فرشتہ صرف ہمارے دل میں بات ڈالنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ نظر کا فرشتہ، نظر کا فرشتہ اس کا کام کیا ہے؟ اب امام حسین کی دکان میں 50 جوڑے ہیں، تمہارا نصیب کا کون سا جوڑا ہے؟ اس جوڑے میں کس کھیت کی روئی لگی ہے، اس جوڑے میں کس مشین کا دھاگا لگا ہے، اس جوڑے میں کس پلاسٹک کی گنڈی لگی ہے، اور اس کے مقدر اس کو پہنچنا۔ جب یہ آدمی جا کے اب امام حسین کی دکان کے پاس کھڑا ہوتا تو فرشتہ اس کی نظر پر آ کے کام کرنا شروع کرتا، ایک جوڑا پکڑتا، نہیں نہیں یہ تمہارے امام صاحب کا جوڑا چڑھ دو، نہ کہ یہ جوڑا، نہیں نہیں یہ جنید کا ہے اسے بھی چھوڑ دا، میں نے کہا یہ جوڑا، ارے نہیں نہیں یہ صدام کا جوڑا اسے بھی ہٹا دو، نہ کہ اور ایک جوڑا پکڑا، یہ ذرا اجلا اچھا ہے، نہیں نہیں یہ تیرے سے دبلے آدمی کا ہے، تیرا کو موٹا ہوتا نہیں چھوڑ دا۔ فرشتہ نظر پر بیٹھ کر اس کو کیا کرتا رہتا؟ اس کے جو مقدر کی چیز نہیں ہے اس کو ہٹاتا رہتا۔ 4 بندیاں ہیں، 4 بندیاں کو موزہ ہے، یہ ایک فرشتہ نظر پر بیٹھے، ایک فرشتہ 4 بندیاں کے لیے بیپار برابر ہوتا ہے، لیکن فرشتہ یہ ایک بندی کا نہیں اسے لے آتا، پھر وہاں سے اسے جھٹکا دیکھو، پھر ادھر لے جا، جھٹکا دیکھو ادھر لے جا، میں نے کہا یہ موز اچھے نہیں، یہاں کھڑے ہو کے بولتا وہ موز دو وہ موز دو، ان ڈالنے والے کیا کرتا؟ وہ نہیں بھائی نیچے سے نکال کو، یہ بہت اچھا تھا تمہیں لے جاؤ، یہ بہت اچھا تھا یہ لے جاؤ۔ وہ 2 بنڈیاں بدل کو تیسری بنڈی گیا، وہاں بھی اپنی مرضی کا لے سکا نہیں، ان جو دیا ڈالنے کا لے۔ یہ کس کا کام ہے بولو؟ یہ اس نظر والے فرشتے کا کام ہے، وہ نظر میں جماتا رہتا ہے، وہ نظر میں کیا کرتا رہتا ہے؟ جچاتا رہتا ہے، جچاتا رہتا ہے۔ سانس والے فرشتے، دل گردے والے فرشتے، نظر والے فرشتے، نیکی لکھنے والے فرشتے، گناہ لکھنے والے فرشتے، موت والے فرشتے، موت کا سبب لانے والے فرشتے، کیا لانے والے؟ کرونا لانے والے، موت کا سبب ہے نا بھائی، کیا ہے وہ؟ موت کا سبب ہے، موت کا سبب لانے والے فرشتے، کسی کو کس طریقے سے، کسی کو کس طریقے سے خیر لانے والے فرشتے، روزی لانے والے فرشتے، خوشی لانے والے فرشتے، اولاد لانے والے فرشتے، بھلائی لانے والے فرشتے، نیکی لانے والے فرشتے، جماعت میں بلا لے جانے والے فرشتے، سجدہ کرانے والے فرشتے، دعا منگوانے والے فرشتے۔ یہ اللہ کی فوج ہے۔ جس طرح سے ہم اللہ کو مانتے واحد و اکیلا، اور اسی طریقے سے فرشتوں کو ماننا پڑے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فوج ہے۔ لیکن مشرکین مکہ فرشتوں کو نہیں مانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میرے پاس جبرائیل آتے،
تو وہ بولتے تھے کہ ہاں تیر کرنے کیا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انا کفیناک، اے نبی جی ہم تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے. ہم تمہارے لیے کیا ہو جائیں گے؟ کافی ہو جائیں گے. آپ یہ مت دیکھو کہ لوگ تمہاری مذاق کر رہے ہیں، آپ یہ نہ دیکھو کہ جو ہے وہ تمہیں پریشان کرتے ہیں. ہم تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے. اگر وہ فرشتوں کو نہیں مانیں گے ہم ان کو ایسی موت کی گھاٹ اتاریں گے، قیامت تک کے لوگ دیکھیں گے وہ کیسی موت مریں گے. قیامت تک کے لوگ دیکھیں گے کہ وہ کیسی موت مریں گے. اللہ رب العزت نے ابو جہل کو یعنی کہ ابو لہب کو اور اس طریقے سے موت کی گھاٹ. جو مین مشرکین مکہ تھے، جو مین مشرکین مکہ جو آپ کو سب سے زیادہ ستانے کا کام کرتے تھے، اللہ رب العزت نے اسی طرح کی ان کے موتیں عطا، کیونکہ وہ اللہ کو بھی کسی نہ کسی عنوان سے مانتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے اس کو نہیں مانتے تھے. میرے عزیزو، یہ جو صفات ہے اور یہ جو ایمان مفصل ہے، ایمان مفصل کے اندر اللہ رب العزت کے بعد میں جو اللہ کے معن، اللہ کے ساتھ میں رسالت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کلمہ پڑھے تو کیا ہے بولو؟ ارے بولو بھائی کلمہ، ہاں زور سے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر کوئی کہے کلمہ پڑھو تو کلمے کا حق ہے، ضرور زور سے پڑھنا چاہیے. یہ کلمے کے فرائض میں سے ہم کلمہ پڑھے تو اللہ کے نام کے ساتھ کس کا نام ہے؟ محمد رسول اللہ. الوہیت کے ساتھ رسالت ہے. لیکن جب ایمان مفصل آیا، ایمان مفصل، تو اللہ کے نام کے بعد کون سا ہے؟ فرشتہ. آمنت باللہ و ملائکتہ، اور اس کے بعد فرشتہ لانے والی کتاب، فرشتہ لانے والی کتاب و کتبی. اور وہ کتاب کس پر لا رہا ہے؟ اب آیا رسالت کا. اللہ رب العزت نے فرشتے کے ذریعے سے کتاب بھیجی اپنے رسول، اب جا کے رسالت کا مضمون پورا ہوا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. اب یہ رسولوں کی بات ہم کیا واسطے ماننا؟ والیوم، دنیا کے فائدے کے لیے نہیں. جیسے میں دوپہر میں یہ دیکھا فالو میں نہیں بات چلی سے. اچھا جی، تو ہم دنیا تو بھائی کس کے لیے ہے؟ مقدر کے ساتھ. دنیا تو کیا ہے؟ مقدر ہے. ہم رسولوں کی بات ماننا دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، رسولوں کی بات ماننا دنیا کی غرض کے لیے نہیں. ہم رسولوں کی بات ماننا والیوم، قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے. نماز میں سب سے پہلے جو تصور اللہ نے ہمیں دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اور تیسرے نمبر پر توحید کے بعد سب سے پہلا نمبر سورہ فاتحہ میں کس کا ہے؟ قیامت کا ہے. مالکی یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ چار باتوں میں کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے. اب آگے کیا ہے پھر؟ مالکی یوم الدین. اس میں اللہ کے ساتھ کون ہے؟ قیامت ہے. اللہ کے ساتھ قیامت ہے. رسولوں کی بات ماننا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے کتابوں کو بھیجا اپنے رسولوں پر انسانیت کو آخرت سمجھانے کے لیے. والیوم الآخر. جب تم آخرت کو سمجھ گئے تو تقدیر پر بھی رکھو یقین. والقدر خیرہ و شرہ، کس کی طرف سے؟ من اللہ تعالی. تقدیر اچھی ہو بری کس کی طرف سے؟
اللہ کی طرف سے، اور سب سے آخر میں والبعث بعد الموت، ہم جو ہے مر کے دوسرا جنم نہیں اٹھائیں گے، بلکہ ہم مر کے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ دوسرے مذاہب میں کیسا ہے کہ اگر اس جنم میں اگر کوئی گناہ کر لیا، اگلے جنم میں رخیص ہوگا، اگر اگلے جنم میں بھی اگر رخیص ہوگا اور اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہوگا، اگر اس کے جنم میں اگر اس نے بھی کچھ گناہ کر دیا اور زیادہ رخیص ہو جائے گا۔ مثال سے سمجھو، اب یہ جنم میں انسان ہے، پاپ کر لیا، کیا کر لیا؟ پاپ کر لیا، کتا بن جائے گا اگلے جنم میں۔ چلو کتا بن کے بھی کتا کام کر لیا تو سور بن جائے گا، سور بن کے سور کام کر لیے تو پھر چمٹی بن جائے گا، چمٹی بن کے پھر مچھر بن جائے گا۔ اب لاسٹ میں کیا بنے گا؟ لاسٹ میں کیا بنے گا؟ اس کی سزا مکمل نہیں ہوگی، اس کی سزا کیا نہیں ہوگی؟ مکمل نہیں ہوگی، اور اس کا انعام بھی برابر نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ایمان مفصل میں سب سے آخر میں یہ ہے کہ والبعث بعد الموت، ہم موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور وہاں پر ہمارا حساب اور کتاب ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، آج کی رات میں ہمیں فرشتوں کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے شب قدر کے لیے، صرف شب قدر کے لیے پوری ایک سورت اتاری ہے۔ اس میں خالی کس کا ذکر ہے؟ شب قدر کا ذکر ہے، دوسرا کوئی ذکر نہیں۔ اور شب قدر کی فضیلت میں اللہ نے خود فرمایا تنزل الملائکہ، اس میں میرے فرشتے اتریں گے، اور میرے فرشتوں کے ساتھ میرے جبرائیل بھی اتریں گے۔ 4 فرشتے بڑے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحی لانے والے فرشتے جبرائیل، بادلوں کو چلانے والے، پانیوں کو چلانے والے، کھیتوں کے اندر دانوں کو اگانے والے میکائیل، موت کے گھاٹ اتارنے والے کون ہے بھائی؟ اسرائیل، اور قیامت کے دن سور پھونکنے والے اسرافیل۔ اس وقت میں اسرافیل علیہ السلام سور اپنے منہ میں لے کر بیٹھے۔ کس میں لے کر بیٹھے؟ سور اپنے منہ میں لے کر بیٹھے۔ جیسے اللہ کا حکم ہوگا وہ پھونکنا شروع کرے۔ جس وقت میں اس کے اندر سے آواز نکلے گی تو اس وقت میں اللہ رب العزت ایک فرشتے کو حکم کریں گے، اب آواز سٹارٹ ہو گئی، تم ہوا کو جاری کرو۔ کیا کرو؟ اب جاری کرو۔ تو فرشتہ بولے گا اے اللہ، ہوا کا تو بہت خزانہ ہے، ہوا کا تو بہت خزانہ ہے، میں کتنی ہوا کو چلاؤں؟ جیسے بیل کا ناک ہوتا ہے نا، ناک کا جو سوراخ ہوتا ہے، وہ اتنا سوراخ کر دوں ہوا کے خزانے سے، وہ اتنا سوراخ کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اگر وہ اتنا سوراخ کرے گا تو عرش و کرسی بھی اڑ کے چلے جائیں گے، 7 آسمان 7 زمین تو کیا، عرش و کرسی بھی اڑ کے چلے جائیں گے۔ تو اللہ پھر میں کتنا سوراخ کروں؟ بولے کہ قیامت کے قریب جو رسول اللہ کی امت آئے گی اور ان کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنائے تو کتنی رہتی ہے، اس ہوا کے خزانے میں اتنا سوراخ کرو، اتنا سوراخ۔ ہوا بھی ہم انسانوں کے جیسا پابند ہے۔ اللہ جس علاقے میں ہوا چلاتے اور اسی علاقے میں ہوا چلتی، ہوا جہاں پر روک دیتے اللہ تعالیٰ، پھر اس جگہ پر ہوا نہیں جاتی۔ ہم اسکول میں پڑھتے تھے اور آپ لوگوں کو میرے سے زیادہ معلوم نہیں ہوگا اس بارے میں کہ آگے جا کے اوزون کر کے ایک آتا، اوزون کر کے جی ایک پورا آتا تیلگو میں، ایک پدر، اور وہاں پر ہوا ختم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے آگے ہوا نہیں رکھی، وہ ہوا صرف زمین سے لے کر صرف اوزون تو ہے بس، اور وہ بھی صرف اس گولے میں ہے، اور دوسرے گولوں میں ہوا ہے یا نہیں ہے اور وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ہوا بھی اللہ کی پابند ہے، سورج بھی اللہ کا پابند ہے، زمین بھی اللہ کی پابند ہے، زمین بھی اللہ کی پابند ہے، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی پابند ہے۔
اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ساتوں زمین ساتوں آسمان، یہ پوری کائنات دھول بن کر فضا میں ایسے اڑ جائے گی، اس کا اندازہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ کدھر گزرے گی۔ اسرافیل علیہ السلام اتنے بڑے ہیں جو سور انہوں نے منہ میں لے رکھا ہے، جس کو باجا کہہ لیجیے آپ، جو سور ان کے منہ میں رکھا ہوا ہے، پوری کائنات ساتوں زمین ساتوں آسمان اگر اس کے اندر گھس جائے تو ایسا لگے گا جیسا کہ یہ زمین کے اندر ایک سوئی رکھ دی، اتنا بڑا ان کا منہ ہوگا۔ بتائیے ان کی قامت کتنی بڑی ہوگی؟ جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے، ساتوں آسمانوں سے اوپر ان کا سر ہے اور ساتوں زمینوں سے نیچے ان کے پیر ہیں، اور مغرب سے لے کر مشرق تک ان کے بازو ہیں، ایک بازو، اور ایسے ان کے 100 بازو۔ میکائیل علیہ السلام اتنے بڑے ہیں، پوری دنیا کے اندر دریا ہیں، ان دریاؤں کو اگر ان کے سر پر ڈال دیا جائے تو ان کے سر میں وہ پانی ایسا کھپ جائے گا، یہ قطرہ بھی ایسا کام کرنے کو نیچے نہیں پڑے گا۔ پوری دریا ہے، ان کے سر پہ ایسے ڈال دیا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ قطرہ بھی ایسا نیچے کو نہیں گرے گا۔ اسرائیل علیہ السلام ان کی قامت اتنی ہے، پوری دنیا کے انسان ان کے سامنے ایسا جیسا کہ مرغی کے سامنے دانے، پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کی مخلوق کیسے؟ مرغی کے سامنے دانے، کوہ سے دانے کو کب چاہے جب کیا کر سکتی ہے وہ؟ چھٹ بول کے منہ مار سکتی ہے۔ 4 فرشتے بڑے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام اور کام کے ساتھ بتائے ہیں، اور قرآن نے لکھنے والے فرشتوں کو اور قبر میں جو عذاب دینے والے فرشتوں کو قرآن نے تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ صحابہ نے ہزاروں فرشتوں کو دیکھا ہے اور ہزاروں فرشتوں نے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر انبیاء نے ہر فرشتے کی قامت اور ہر فرشتے کی شباہت اور ساری چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ تھے مشرکین مکہ میں، اور آج کے دن بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو فرشتوں کو، ہماری آنکھوں کو نہیں دکھنے والی مخلوق کو نہیں مانتے، فرشتوں کو اور ہمارے آنکھوں کو نہیں دکھنے والی مخلوق کو نہیں مانتے۔ وہ یہ سمجھتے ہر چیز ہمارے دماغ میں آنا چاہیے اور اسی کو ہم مانیں گے، ہماری دماغ میں نہیں آئے گی تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو میرے عزیزوں، یہ پوری بات اس بات کا خلاصہ ہے۔ میرے عزیزوں، آج کی رات میں ہمیں یقین ہونا چاہیے، آج فرشتے نازل ہونے والی رات ہے۔ ہر رات میں جس دن شب قدر ہو جائے گی، اس دن کون اتریں گے بھائی؟ ارے بولو، کون اتریں گے؟ فرشتے اتریں گے۔ اور فرشتے کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ ارے بولو، کیا کریں گے؟ مصافحہ کریں گے۔ تو کرو گے انشاءاللہ؟ سوئیں گے تو کیا کریں گے؟ سو جائیں گے تو مصافحہ کیا کریں گے؟ فرشتے ان سے مصافحہ کریں گے جو نماز پڑھیں گے، فرشتے ان سے مصافحہ کریں گے جو دعا کریں گے، فرشتے ان سے مصافحہ کریں گے جو قرآن پڑھیں گے، فرشتے ان سے مصافحہ کریں گے جو دعا مانگیں گے، فرشتے ان سے مصافحہ کریں گے جو اللہ سے ہم کلام ہوں گے۔ سو جائیں گے تو کس سے مصافحہ کریں گے؟ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر، اس رات کے اندر جو قدر والی رات ہے، اور اس رات میں فرشتوں کا ذکر فرمایا اور جبرائیل امین علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اس لیے ہمیں فرشتوں کا استحضار اور فرشتوں کا یقین بھی ہونا، ہم فرشتوں پر بھی ایمان لانا۔ تو ایمان لاؤ گے بھی انشاءاللہ؟ پڑھو بھی سب لوگ انشاءاللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر
والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات کے جاگنے کو ہمارے لیے قبول فرمائے، فرشتوں سے مصافحہ مقدر فرمائے۔ اللہ کی قدرت اور کبریائی کے ساتھ ساتھ فرشتوں کے وجود کو مانتے ہوئے اللہ ہمیں فرشتوں سے مصافحہ مقدر فرمائے۔ جو آدمی فرشتوں سے مصافحہ کر لے گا، جو آدمی فرشتوں سے مصافحہ کر لے گا، تو اللہ رب العزت 80 سال کے لیے اس کی زندگی میں برکتوں کا ظہور کرے گا۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نور سے بنا کر اپنی غیب کی روزی پہنچاتے، اسی طریقے سے 80 سال تک بلکہ 83 سال تک اللہ رب العزت فرشتے سے مصافحہ کرنے والے کے لیے برکت والی روزی، فرشتوں والی روزی اللہ اس کو برکت فرمائے۔ لے ہوگے انشاءاللہ؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی خیر الانام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے، اے اللہ بری چیزوں سے بچا دے، نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچا دے، برے لوگوں سے بچا دے، بری جگہوں سے بچا دے، بری سنگت سے بچا دے، بری بات سے بچا دے، اے اللہ بری سوچ سے بچا دے، اے اللہ تکبر سے بچا دے، گھمنڈ سے بچا دے، ریاکاری سے بچا دے، غیبت سے بچا دے، اللہ برا بولنے سے بچا دے، اللہ بری جگہوں سے بچا دے، اللہ برے وسوسوں سے بچا دے، اللہ ریاکاری سے بچا دے، شک اور شبہات سے بچا لے میرے مولا۔ اے اللہ ایمان اور اخلاص کے سلسلے میں شک اور شبہات سے بچا لے۔ اے اللہ تیرے باتوں میں، تیرے رسول کی باتوں میں شک اور شبہات کے آنے سے بچا لے۔ اے اللہ جہنم سے بچا لے، جہنم کے سانپ اور بچھو سے بچا لے، جہنم کے عذابوں سے بچا لے، قیامت کے دن حساب کی سختی سے بچا لے، قیامت کے دن رسوا ہونے سے بچا لے، قیامت کے دن کی ذلت سے بچا لے، نامہ اعمال کے ڈامے ہاتھ میں ملنے سے بچا لے، لوگوں کے مقدمے ہمارے سر پر پڑنے سے بچا لے، لوگوں کے بددعائیں ہمارے سر پر پڑنے سے بچا لے، آخرت کے مقدمے کا یقین ہمیں نصیب فرما۔ آخرت کے مقدمے کا یقین ہمیں نصیب فرما۔ آخرت کے مقدمے کا یقین ہمیں نصیب فرما۔ قیامت کے دن کے سوال جواب سے حفاظت فرما، جہنم کے گڑھے سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، منکر نکیر کے سوال جواب سے بچا لے، قبر کے سانپ بچھو سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، موت کے وقت ذلت سے بچا لے، چھوٹی بڑی بیماری سے بچا لے، حاسدین سے بچا لے، دشمنوں سے بچا لے، برا چاہنے والوں سے بچا لے،
حسد سے بچا لے، تکبر سے بچا لے، گھمنڈ سے بچا لے، اکڑ کر چلنے سے بچا لے۔ اللہ میں شب قدر میسر فرما، اللہ میں شب قدر میسر فرما، اللہ میں شب قدر میسر فرما۔ اللہ جو باتیں بری لگتی ہیں تجھے ان باتوں سے بچنے کی توفیق دے، اللہ جو باتیں تیرے رسول کو بری لگتی ہیں ان باتوں سے بھی بچنے کی توفیق دے، اللہ جو باتیں دیکھنے والوں کو بری لگتی ہیں اللہ ان سے بھی بچنے کی توفیق دے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچا لے، بڑے گناہوں سے بھی بچا لے، جان کر کرنے والے گناہوں سے بچا لے، انجانے میں ہونے والے گناہوں سے بچا لے۔ تیرے ذات عالی پر 100% یقین نصیب فرما۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، اللہ دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو باتیں کہتے ہیں مولا ہم خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اولادوں میں قیامت تک کے لیے دین اور دین کی محنت والے علماء اور صلحاء کو پیدا فرما۔ اللہ ہم جیسے کیسے بھی تیرے حبیب کی امت، بد زبانی سے ہماری حفاظت فرما، بد زبانی سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے زبان پر اچھے کلمات کو جاری فرما، بے صبری سے بچا۔ جو لوگ ہماری ہدایت کے لیے ذریعہ بنے ہیں، جن کی وجہ سے ہم نے نماز سیکھا، نماز پڑھ رہے ہیں، جن کی وجہ سے دین سیکھے، جس دین پر چل رہے ہیں، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو بہترین بدلہ عطا فرما، ہمارے باپ داداؤں کی مغفرت فرما، ہمارے خاندانوں میں جو لوگ دنیا سے رخصت ہیں اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ بچوں کو بھی قبول فرما، بڑوں کو بھی قبول فرما، مردوں کو بھی قبول فرما، عورتوں کو بھی قبول فرما۔ جن جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ ہم نے جو مانگا ہے عطا فرما۔ بہت ساری چیزیں ہماری ضرورت کی مولا مانگنے سے رہے گی، اللہ جس وقت میں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی تو اپنے شایان شان عطا فرما۔ اللہ جو لوگ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما، امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما۔ اللہ ہم جن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما، امت مسلمہ کے حق میں بھی قبول فرما۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔